بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے اب ابتدا ہے، اسی کے نام پر ہر انتہا ہے۔ نوازے علم کی دولت سے سب کو، یہ میری خالق کل سے دعا ہے۔ پروگرام بزم شاعری میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ آج سید آل رضا رضوی کی برسی کا خصوصی پروگرام ہم نے کہا تھا کہ ہم پیش کریں گے، اور آج وہ خصوصی پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ سید آل رضا رضوی اردو مرثیہ کی صنف میں عہد جدید کے تقاضوں میں قدیم مزاج اور شعور کو سمو کر نئی وسعتیں اور جہتیں پیدا کرنے والا شاعر، گنگا جمنی تہذیب کا امانت دار، اور اپنی شاعری کا آغاز غزل سے کیا۔ امر کلام سلام خاک نشینوں پر سوگواروں کا، کہ خالق قدیم اور جدید کا سنگم لیے ہوئے شاعر اہل بیت سید آل رضا رضوی آج ہماری بزم شاعری کے موضوع ہیں۔ آل رضا کے خاندانی تعارف اور ان کی ادبی خدمات پر گفتگو کرنے کے لیے آج جس کو ہم نے زحمت دی ہے، جس مہمان گرامی کو، وہ بہت ہی معتبر نام، آپ تقریباً 110 ادبی اور مذہبی کتابوں کے مصنف ہیں، ڈائریکٹر میر انیس اکیڈمی سرپرست اعلیٰ، مرکز علوم اسلامیہ، محقق اور محقق دوران لکھنوی تہذیب کے علمبردار ہیں۔ ادیب اعظم ڈاکٹر علامہ سعید اختر رضوی صاحب کو ہم اپنی بزم شاعری میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک عنایت۔ آج خصوصی پروگرام پیش کیا جا رہا ہے سید آل رضا رضوی کی برسی پر۔ ان کے آپ کے خاندانی مراسم بھی تھے، تو اس حوالے سے ہمیں بتائے گا، ان کی ادبی خدمات کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے۔ سید آل رضا صاحب اردو ادب کے بہت مشہور اور معروف غزل گو شاعر تھے جی۔ اور بہترین مرثیہ گو بھی تھے، اور دیگر اصناف میں بھی انہوں نے طب آزمائی کی ہے، نعتیں بھی لکھی ہیں، منقبت بھی لکھی ہے، اور رباعیات اور قطعات بھی لکھے ہیں، نظمیں بھی لکھی ہیں، قصائد بھی لکھے ہیں، لیکن خصوصی طور پہ غزل کے بہت ہی نمائندہ شاعر تھے وہ۔ اور چونکہ ان کا تعلق ایک تہذیبی خاندان سے ہے، اور دراصل وہ اس تہذیب کے نمائندے تھے کہ جو ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب بنی تھی اور جس کے آثار آج بھی پائے جاتے ہیں، اور اس وقت وہ تہذیب بہت ہی شباب پر تھی جب ان کا بچپن تھا، چونکہ ان کا خاندان بہت ہی مشہور و معروف تھا، اور ان کے اجداد نیشا پور ایران سے ہندوستان آئے تھے، اور ان کے بزرگ واجد علی شاہ بادشاہ کے فوج میں تھے، تو اودھ سے ان کے خاندان کا ایک گہرا تعلق ہے، اور وہ خود نیوتنی میں، ضلع اناؤ ایک جگہ ہے یو پی میں، وہاں پیدا ہوئے تھے، اور ان کے والد جسٹس سید محمد رضا جی۔ بہت مشہور جسٹس تھے انگریزوں کے زمانے میں، اور ان کے جو صاحبزادگان ہیں ان میں سبھی مشہور ہوئے۔ سید آل رضا صاحب بحیثیت شاعر، غزل گو، مرثیہ نگار اور ایڈوکیٹ مشہور۔ ان کے دوسرے بھائی سید کاظم رضا جو کہ یہاں محکمہ پولیس کے اعلیٰ عہدے پر کراچی میں تھے، اور عباس رضا صاحب ایک تھے مرحوم، اور سید ہاشم رضا صاحب جو کہ ان کے بھائی کراچی کے ایڈمنسٹریٹر تھے، بلکہ کہا جائے تو کراچی کو انہوں نے بسایا، اور یہ آج جو ہم کراچی کی صورتحال دیکھتے ہیں، یہ سب کچھ آل رضا صاحب کے بھائی ہاشم رضا صاحب کی محنتوں کا نتیجہ ہے، سبحان اللہ۔ کہ جو انہوں نے
مارکیٹیں بن رہی تھیں، مسجدیں بن رہی تھیں اور زمینیں الاٹ ہو رہی تھیں، وہ سب ان کے ہاتھ سے سارے کام ہوتے تھے. نئی کالونیاں، نئی سوسائٹیز. تو اس وقت کم سے کم ایسی 50 سوسائٹیز کراچی کی ہوں گی جو ان کے زیر نگرانی بنی. جی اور یہ آپ دیکھتے میمن مسجد جو ہے، جی جی اس کی زمین بھی انہوں نے ہاشم رضا کافی صاحب انہوں نے نے خارے الاٹ کی تھی، اور کار یہ خیر کیا. مسجد وہاں پر بنی. قائد اعظم کا مزار جی بھی ان کی نگرانی میں بنا. تو یہ تمام چیزیں تھیں. ان سے چھوٹے ایک اور بھائی مسعود رضا صاحب تھے، جی وہ بینکنگ سے تعلق رکھتے تھے. تو اپنے والد جسٹس محمد رضا صاحب کی تعلیم و تربیت میں یہ سارے بھائی تھے، جس میں آل رضا صاحب بہت ہی نمایاں شخصیت تھے، کردار ادا ادب کیا. کی بہت خاص. اور اگر کہا جائے کہ پاکستان میں جو اردو ادب کی بنیاد رکھنے والے شعراء ہیں، ان میں سب سے نمایاں نام سید آل رضا کا ہے. سبحان اللہ. اور وہ پہلے تو ان کے والد جہاں جہاں بھی ہوتے تھے تو وہ یہ اپنے والد کے ساتھ ہوتے تھے. سیتاپور میں اسکول کا زمانہ گزرا، یو پی کا ایک شہر ہے، اور اس کے بعد وہ لکھنؤ کیننگ کالج میں آ گئے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے بی اے کیا اور پھر لاء کیا. لیکن ابھی ابتدائی زمانہ تھا لکھنؤ میں ان کی جوانی کا کہ ان کے بھائیوں نے سب نے پاکستان جو آ گئے تھے ان کو فرمائش کر کے یہاں بلا لیا، اور 1947 میں ابتدائی زمانے میں وہ پاکستان آ گئے. لکھنؤ میں جب ان کی شاعری کا آغاز ہوا تو بہت مشہور شعراء اس زمانے میں لکھنؤ میں تھے، اور بہت اچھی علمی ادبی محفل جمی ہوئی تھی لکھنؤ میں. اچھا، جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ 1947 میں جب وہ پاکستان تشریف لائے ہندوستان سے چھوڑ کر، کیونکہ ان کا زیادہ تر وقت ہندوستان میں ہی گزرا تھا، جب وہ یہاں تشریف لائے کراچی میں تو وہاں کے ماحول میں اور یہاں کے ماحول میں کافی فرق ہے. تو ان کے شاعری پر اور ان کے اوپر یہ ماحول اثر انداز ہوا؟ بہت زیادہ اثر انداز ان کی غزلوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک تو وطن چھوٹنے کا صدمہ تھا، پھر ایک جمی ہوئی محفل چھوڑ کے وہ آئے تھے، تو غزل میں ان کے ہاں وہ چیز بہت نمایاں، چونکہ وہ ایک حساس شاعر تھے اور انہوں نے شاعری میں حساسیت کو پیش کیا ہے. غم و کائنات کے رشتے، اس میں خصوصی جو عنصر ہے وہ محبت کا ہے، اور وہ ان کی غزلوں میں محبت کا رشتہ جو ہے وہ نظر آتا ہے. تو یاد تو ان کو بہت اپنا وطن یاد آتا تھا، اور اس کو انہوں نے شروع میں کہا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ تہذیب تو جو کہ پرانی تہذیب ہوتی ہے اس کو دوبارہ تو نہیں بنایا جا سکتا، لیکن یہ ضرور ان کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے یہاں ایک ادبی فضا پیدا کر دی. اور جو میں نے یہاں کراچی میں دیکھا تو وہ ان کی بنائی ہوئی ادبی محفل تھی کہ وہ اس شعراء کو انہوں نے یکجا کر دیا تھا. مشاعرے ہوتے تھے یہاں، منور عباس صاحب کے گھر پہ بزم آرزو کے مشاعرے ہوتے تھے، اس کی وہ صدارت کرتے تھے. اس میں جوش ملی آبادی صاحب بھی شریک ہوتے تھے، اور دیگر شعراء جو کراچی کے حیات تھے اس زمانے میں، وہ سب اس میں شریک ہوتے تھے. اچھا، آپ کی شاعری پر کئی اساتذہ کے نام بھی آتے ہیں کہ جن سے وہ اساتذہ تھے، اور ان کی شاعری پر اصلاح کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے گا. ہاں، اس زمانے میں لکھنؤ میں عزیز لکھنوی، صفی لکھنوی، ثاقب لکھنوی اور آرزو لکھنوی، یہ بڑے مشہور غزل گو شعراء تھے کہ جن کے کئی دیوان چھپ چکے ہیں اور ان کی بہت شہرت ہے اردو ادب میں. تو آرزو لکھنوی صاحب ان کے استاد تھے، اور وہی ان کے کلام پہ اصلاح دیتے تھے، اور انہی کا رنگ شاعری ہمیں آل رضا کی شاعری میں نظر آتا ہے. آرزو لکھنوی صاحب جو تھے انہوں نے ایک ایسی زبان بنائی اردو کی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اردو میں اردو کو خالص کر لو، یعنی عربی اور فارسی کے جو بھاری لفظ ہیں ان کو ہٹا دو، تو سہل اردو کر دو تاکہ عوام سمجھ سکیں اور بول سکیں. تو اس کا نام انہوں نے رکھا تھا خالص اردو، آرزو لکھنوی صاحب نے.
اور اسی زبان میں انہوں نے بہت اچھی اچھی غزلیں اور نظمیں کہیں. تو آل رضا صاحب بھی آرزو صاحب سے بہت متاثر تھے, آرزو لکھنوی صاحب سے. حالانکہ بعد میں آرزو لکھنوی بھی پاکستان آ گئے تھے اور یہاں وہ ریڈیو پاکستان سے کراچی میں منسلک ہو گئے تھے اور یہیں ان کا انتقال ہوا آرزو لکھنوی صاحب کا. اور وہ پاکستان کا ترانہ سب سے پہلے انہوں نے لکھا تھا. کئی لوگوں نے لکھا تھا, اس میں آرزو لکھنوی صاحب نے پہلے لکھا تھا, جو کہ آل رضا صاحب کے استاد تھے. بالکل. اچھا, ان کا مجموعہ غزل نوائے رضا کے نام سے 1929 میں شائع ہوا, اور جس پر مولانا صفی لکھنوی کی نظم کہی ہندوستان کے زمانہ قیام میں قبل 1947 میں. تو ہم عصر شعراء میں ان کا کیا مقام تھا, ان پر روشنی ڈالیے گا. ہاں, نوائے رضا انڈیا میں چھپا, ہندوستان میں چھپا لکھنؤ سے, اور صفی لکھنوی صاحب نے اس پہ ایک نظم لکھی تھی جس کا آخری شعر جو تھا وہ یہ تھا کہ قتیل محبت شہید وفا تغزل باہیں خوں باہے رضا چنا مست گشتم زبویش کے من نوائے زدم بر نوائے رضا بدرگاہ ایزت بکردم دعا صفی بہرے طولے بقائے رضا. تو یہ اس نظم کا آخری شعر تھا. اور ظاہر ہے کہ یہ سب استاد اس وقت کے تھے, صفی صاحب, ثاقب صاحب, لیکن جو اس دور کے نوجوان شعراء غزلیں کہہ رہے تھے اس میں آل رضا صاحب کا بہت بلند مقام تھا. اور وہ یہ بات ان کی غزلوں سے معلوم ہو جاتی ہے کہ ان کی غزلوں کے جو اشعار ہیں وہ یہ بتا دیتے ہیں کہ وہ واقعی اپنے دور کے ایک اچھے بڑے شاعر تھے, جوانی میں بھی. بالکل, بلا شبہ. اچھا, پاکستان آنے کے بعد سید آل رضا جو تھے, ان کو ان کے جو صاحب اپنے ہم عصر شعراء تھے وہ ان کو کس مرتبہ پہ شمار کیا کرتے تھے؟ یہاں تو پاکستان میں تو ان کی بڑی عزت تھی, بہت احترام تھا, اور سب لوگ ان کا نام نہیں لیتے تھے بلکہ سید صاحب کہتے تھے. تمام محفلوں میں ان کو سید صاحب کے نام سے پکارا جاتا تھا, اور بہت جو بھی نام لیتا تھا ان کا بہت ادب اور احترام سے نام لیتا تھا. دراصل یہاں کراچی میں ظاہر ہے کہ ایک تعمیری صورتحال, کراچی تعمیر ہو رہا تھا شروع میں, ابتدا میں پاکستان بننے کے بعد. تو جن لوگوں کے اچھے کوٹھیاں اور مکان بن گئے تھے تو وہاں ایسے پروگرام ہوتے تھے اور سب یکجا ہو جاتے تھے. تو اس سلسلے میں ڈاکٹر یاور عباس صاحب بہت مشہور ڈاکٹر بھی تھے یہاں اور شاعر بھی تھے. تو فردوس کالونی ناظم آباد میں ان کی کوٹھی پر یہ پروگرام ہوتے تھے, اور ہفتہ وار مشاعرے بھی ہوتے تھے. اور محرم میں ہر اتوار کو ان کے گھر پہ 3 بجے ایک پروگرام مرثیے کا ہوا کرتا تھا. تو اس میں ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل زید بخاری, ذوالفقار علی بخاری صاحب, اور کیا کہتے ہیں شوکت تھانوی مشہور ناول نگار, سید محمد جعفری صاحب مشہور مزاحیہ شاعر, قرار نوری, اور نیر مدنی نعت گو شاعر تھے. یہ سارے لوگ وہاں پر, یعنی شعراء, اگر کسی کو تمام کراچی کے شعراء کو دیکھنا ہو ایک جگہ تو ان کی کوٹھی پہ آپ جا کے اتوار کو دیکھ لیں. اور وہ ہر اتوار کو جمع ہوتے تھے, اور اس میں سید علی رضا صاحب تشریف لاتے تھے. تو اس میں ایک ایک اتوار کو ایک ایک شاعر پڑھتا تھا. اس میں نسیم امروہوی صاحب بھی پڑھتے تھے, اس میں ایک بار شوکت تھانوی نے بھی مرثیہ پڑھا, اور سید محمد جعفری صاحب نے بھی پڑھا. تو آخری جو پروگرام ہوتا تھا وہ سید آل رضا صاحب پڑھا کرتے تھے ہر سال. اچھا, سید آل رضا صاحب نے قدیم شعراء کے کلام, یہ سوال میں بریک کے بعد کروں کیونکہ اس وقت بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. ناظرین, اس وقت ایک بریک ہے, بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
جی ناظرین، ویلکم بیک. پروگرام بزم شاعری آپ دیکھ رہے ہیں. وقفے سے پہلے جیسے ہم آپ کو بتا رہے تھے، سید آل رضا کی برسی منائی جا رہی ہے اور ہمارے ساتھ بہت ہی معتبر شخصیت موجود ہیں، ضمیر اختر نقوی صاحب، جس دوبارہ سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سید آل رضا کی برسی پر ہم بات کر رہے تھے اور میں آپ سے سوال کری تھی تو ہمیں بریک لینا پڑ گیا کہ سید آل رضا رضوی جو قدیم شعراء کے کلام کو بھی پیش کرتے رہے، اس حوالے سے ہمیں بتائیں کہ انہوں نے کن کن شعراء کے کلام کو پیش کیا. انہیں اساتذہ میں آرزو لکھنوی بہت پسند تھے اور مرثیہ نگار شعراء میں ان کو عشق اور تعشق کا کلام بہت پسند تھا، اور اکثر وہ میر عشق کا ایک مرثیہ ہے جو کہ ظفر جن سے متعلق ہے، تو اس کے مرثیے کے چہرے میں حمد الہی ہے، عروج ہے میرے پروردگار دے مجھ کو. تو وہ منور عباس صاحب کے گھر پر فیڈرل ایریا میں ہر سال پڑھتے تھے، وہ اچھا. اسے پیش کرتے تھے. تو ان کا اصل میں قول یہ تھا، کہنا یہ تھا کہ اردو شاعری کو آگے بڑھنا چاہیے اور ایسا نہ ہو کہ جو قدیم کہا جا چکا ہے اسی کو دہرایا جائے، تو اس سے ترقی رک جائے گی. ان کا نظریہ یہ تھا کہ ان کے تشبیہات اور استعارے جو پرانی شاعری کے ہیں وہ استعمال تو کیے جا سکتے ہیں، لیکن فکری اعتبار سے شاعری کو آگے بڑھنا چاہیے. مجلسوں میں مرثیہ پیش کیا کرتے تھے؟ ان کو میں نے جہاں جہاں میں نے سنا ہے تو خاص طور سے وہ فردوس کالونی میں ڈاکٹر یاور عباس صاحب کی کوٹھی پر تو بہرحال سالانہ ان کا پروگرام ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ ہم نے ان کو رضویہ کے امام باڑے میں، رضویہ سوسائٹی ناظم آباد میں بھی سنا ہے، اور ڈیفنس کے امام باڑے میں بھی ان کو سنا ہم نے، اور ایرانیان حال میں بھی وہ پڑھتے تھے، اور خاص خاص لوگوں کے گھروں پر بھی اکثر وہ پروگرام ان کے ہوتے تھے. تو اس طرح وہ سال بہ سال پروگرام ہوتے تھے، اور یہ چونکہ بہت مشہور پروگرام تھے تو اگر نہ بھی اس کا اعلان ہوتا تھا پھر بھی لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ اس تاریخ پر یہ پروگرام ضرور ہوں گے. اچھا، آپ نے میر انیس کی برسی پر 1974 میں آپ نے ان کو دعوت دی تھی؟ ہاں، ہم ان کے گھر گئے اور ان سے ہم نے وعدہ لیا تھا، اور یہ جشن انیس جو ہے 1974 میں بہت اعلیٰ پیمانے پر ہوا تھا. تو ان کے چھوٹے بھائی سید ہاشم رضا صاحب بھی تشریف لائے تھے، اور وہ پہلے آ گئے تھے، اور تمام شعراء تھے اس میں، اور تمام معزز حضرات کراچی کے اس میں. زید بخاری صاحب بھی تشریف فرما تھے، ڈاکٹر احسن فاروقی صاحب آئے ہوئے تھے، اور کراچی یونیورسٹی کے اردو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ، وہ ان کا نام تھا رضا شاہ، وہ بھی آئے ہوئے تھے، اور بھی بہت سے ادیب اور شعراء راول پنڈی سے آئے ہوئے تھے، بھاولپور سے آئے ہوئے تھے. تو اس میں آل رضا صاحب نے چونکہ وعدہ کیا تھا تو ذرا وہ دیر میں آئے تھے، لیکن جب وہ آئے تو بہت ہی اہتمام سے تشریف لائے تھے، اور ان کو دیکھ کے تمام شعراء کھڑے ہو گئے تھے احترام میں. ہاں، اور انہوں نے سب کو باقاعدہ دونوں ہاتھوں سے سب کو آداب کیا، سلام کیا. بڑے خوش ہوئے تھے لوگ ان کی آمد پر. وہ ان کا آنا جو ہے وہ ایک طریقے سے سب کے خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی جب سید آل رضا صاحب تشریف لائے. اور دو بار آئے، ایک بار ہم نے ڈینسو ہال میں ریڈیو پاکستان کے سامنے، وہ کیا کہتے ہیں فزیکل ہال میں کیا تھا، تو ریڈیو پاکستان کے سامنے، تو وہاں فیض احمد فیض صاحب کی صدارت تھی. اچھا، آپ کی ان کی ملاقات کراچی میں کہاں پر ہوئی؟ کراچی میں
ہم لوگ جب پاکستان میں سب سے پہلے ہم لوگ جب آئے تھے تو ان کے یہاں ملنے گئے تھے، چونکہ ہمارے ان کے بہت 3 پشتوں کے تعلقات تھے. اچھا. جی ہاں. اور یعنی سید علی رضا کی شادی ہمارے دادا نے کروائی تھی. اچھا، ان کی شادی کے حوالے سے بھی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جب ان کی شادی ہونے والی تھی اور غالباً ان کی بہن 17 سال کی تھی جن ان کا انتقال ہوا، تو اس حوالے سے بھی ہاں، بتائیں. ان کی بہن تھیں، 17 سال کی ان کی عمر تھی. تو وہ شادی کی تیاری ان کی ہو رہی تھی کہ اچانک ان کا انتقال ہو گیا. تو کیا تاثرات تو تھے ان وہ کے؟ اس پہ ان کو اتنا صدمہ ہوا، یعنی بہت زیادہ ان کے صدمہ ہو گیا تھا اور بہت زیادہ وہ پریشان رہنے لگے تھے ان کی موت کو دیکھ کے. تو اس لیے علی رضا صاحب کی شادی کروائی گئی تاکہ یہ جلدی شادی کے بعد شاید یہ غم کو بھول سکیں. تو یہ نواب صاحب پریامہ ایک بہت مشہور شخصیت ہیں، بہت امیر رئیس اور جاگیردار تھے بڑے وہ، لیکن بڑی علمی شخصیت تھے وہ. ہم نے تو نہیں انہیں دیکھا، لیکن ہم نے اپنے باپ دادا سے ان کا ذکر سنا ہے. اور ہاں، ان کے بیٹوں سے ملا ہوں میں، اچھا. جو کہ اب نہیں زندہ ہیں، وہ لوگ بھی نہیں زندہ ہیں. اور ان کے پوتے اب ہیں، نواب صاحب کے پوتے پوتیاں ہیں. تو ان کی بیٹی سے شادی ہونا تھی علی رضا صاحب کی، حسینی بیگم ان کا نام تھا نواب صاحب کی بیٹی کا. تو نواب صاحب کی جو اہلیہ تھیں، بیگم تھیں، ولی النساء بیگم، تو وہ ہمارے دادا کی پھوپھی رشتے کی ہوتی تھیں. اچھا، ہاں، خاندانی تو مراسم. خاندانی. تو اس کی وجہ سے جو حسینی بیگم تھیں تو وہ ہمارے دادا کی بہن ہوئیں ایک رشتے سے، یعنی پھوپھی زاد بہن ہوئی. پھوپھیزاد بہن. تو نواب صاحب کی خواہش یہ تھی کہ یہ شادی جو ہے تو اس سلسلے میں ہمارے دادا سید دیانت حسین نقوی، ان کو سید علی رضا صاحب ان کی عرفیت سے پکارتے تھے، دنو بھیا کہتے تھے ہمارے دادا کو. جی. تو یہ بات ہمیں سید علی رضا صاحب نے ہی خود بتائی اچھا. کہ تمہارے دادا نے ہماری شادی میں بہت کوشش کی، اور جس طرح ہم چاہتے تھے لڑکی کا انتخاب تمہارے دادا نے کیا تھا. یہ ہمیں خود سید علی رضا صاحب نے بتایا تھا. پھر یہ شادی ہو گئی. اور نواب صاحب جو تھے وہ بہت، یعنی ان کی ایک کتاب تاریخ احمدی، تاریخ کی کتاب بہت مشہور ہے، تحفہ احمدیہ، انوار المطالب، بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی، بہت اچھے مصنف تھے. اور پھر اس کے بعد یہ شادی، اور پھر نواب صاحب کے خاندان میں کئی شادیاں ہوئیں علی رضا صاحب کے خاندان کی. جی. تو ہاشم رضا صاحب کی شادی بھی اسی خاندان میں ہوئی. تو یہ رشتہ داری بہت آگے بڑھی اور بہت معزز تھی. اور ان کے یہاں نواب صاحب پریامہ کے یہاں بھی مشاعرے ہوتے تھے، اور آرزو لکھنوی صاحب جو ان کے استاد تھے علی رضا صاحب کے، وہ وہاں جا کر کئی مہینے رہتے تھے نواب صاحب کے یہاں، لکھنؤ سے جاتے تھے. اچھا، ان کے بھائی کے حوالے سے بتائیے گا، ان کا کیا پس منظر تھا ان کا؟ کس کے بھائی؟ ہاشم رضا صاحب. ہاشم رضا صاحب. ہاں، ہاشم رضا صاحب چونکہ بہت ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، اور وہ اس زمانے میں جب لندن جانے کا تصور نہیں تھا تو انہوں نے لندن میں تعلیم حاصل کی. تو 1932-33 اور انگلینڈ سے پڑھ کے وہ آئے اور ہمیشہ اعلیٰ عہدوں پر رہے. لیکن ان کی خاص بات یہ تھی کہ ان کا حافظہ بہت قیامت کا تھا. اچھا. انہیں ہزاروں شعر زبانی یاد تھے، غزلوں کے، نظموں کے، مرثیوں کے. اور اسی طرح انہیں انگریزی کے اشعار اور ٹکڑے یاد تھے. اور ان کی تو خیر خود نوشت انگریزی میں آ چکی ہے، بہت اچھی کتاب ہے جو انہوں نے خود لکھی، اردو میں بھی لکھی، انگریزی میں بھی لکھی. تو کوئی، یعنی ان کے دور میں میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی پاکستان کے صدر رہے ہیں، ایوب خان سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، تو جتنے باہر کے پریسیڈنٹ یا وزیر اعظم آتے تھے تو ان سب کے ساتھ ہاشم رضا صاحب ہوتے تھے، اور ان کے گھر پہ تصویریں لگی ہوئی ہیں.
تو جب بھی وہ آتے تھے تو خصوصی ملاقات جو صدر وغیرہ سے ہوتی تھی تو اس میں ہاشم رضا صاحب ضرور ہوتے تھے، اور محفلوں کی صدارت کرنا، جلسوں کی صدارت، آرٹ کونسل میں پروگراموں میں آتے تھے، یہاں کے شعراء کی کتابیں جب افتتاحی تقریب ہوتی تھی اس میں بھی ہاشم رضا صاحب آتے تھے۔ اچھا، ان کے بھائی کاظم رضا اور ہاشم مسعود رضا جو تھے بیوروکریسی میں، اس حوالے سے بھی کچھ بتائیے۔ ہاں، یہ لوگ سب بہت اچھے بیوروکریٹس تھے اور بڑے علمی ادبی لوگ تھے، بڑے تہذیبی لوگ تھے، اور ان سب کو تو اتنا ہم نے قریب سے نہیں دیکھا، نام سنا ہے، ان کی باتیں سنی ہے۔ ہاں، علی رضا صاحب اور ہاشم رضا صاحب کو تو ہم نے دیکھا، اور ہاشم رضا صاحب تو ایک طریقے سے سمجھیے کہ حالانکہ میرا بالکل ابتدائی بچپن ختم ہو رہا تھا اور جوانی تھی جب میں نے کتابیں لکھنا شروع کی ہیں، تو اتنی انہوں نے میری ہمت افزائی کی اور ایک طریقے سے وہ میرے بالکل دوست بن گئے تھے۔ حالانکہ 1910 میں وہ پیدا ہوئے تھے اور میرے والد بھی 1910 میں پیدا ہوئے تھے، تو ہمارے والد اور وہ آپس میں ہم عمر بھی تھے اور ایک طریقے سے دوستی بھی تھی بہت۔ جب بھی ہمارے یہاں ہاشم رضا صاحب آتے تھے تو والد صاحب سے بڑی محبت سے باتیں ہوتی تھیں بیٹھ کے، اور پرانی باتیں ہوتی تھیں۔ اچھا، ہاشم رضا جو تھے ان کی ادبی حیثیت کیا تھی؟ آیا وہ خود بھی شاعر تھے؟ بہت اچھے شاعر تھے، بہت اچھے شاعر تھے، اور انہوں نے بہت سی نظمیں اور غزلیں لکھیں اور مشاعروں میں پڑھتے تھے۔ اب یہ کہ ان کا کلام شائع نہیں ہوا، یکجا نہیں ہوا، اس کی کیا وجہ تھی؟ بس اتنے مصروف بیوروکریٹ جو ہوتے ہیں وہ اتنے مصروف ہوتے ہیں، ان کی زندگیاں اتنی مصروف ہوتی ہیں کہ یعنی جب کبھی بھی ملاقات کے لیے ان سے جاتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ آ جائیے گا، ورنہ پھر میرا یعنی کہ میں اتنا ٹائم دوں گا تو پھر میرا دوسرا پروگرام شروع ہو جائے گا۔ تو اکثر اگر جیسے 10 منٹ 15 منٹ لیٹ ہو گئے ہم تو وہ باہر آ کے گیٹ پہ ٹہلنے لگتے تھے انتظار میں کہ میں اتنی دیر سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ اور اگر پروگرام میں آپ نے جیسے 10 بجے کا ٹائم دیا ہے، 10 بجے کا وقت، تو وہ 10 ہی بجے ان کی گاڑی داخل ہوگی، وقت کے گیٹ پابندی میں کرتے اتنے تھے۔ پابند تھے وہ، اور اگر ذرا سا بھی آپ نے لیٹ کر دیا تو وہ ناراض ہو جاتے تھے، غصہ کرتے تھے۔ وہ کوئی بھی آدمی ہو جو ٹائم کی پابندی نہیں کرتا تھا اس پہ وہ بہت غصہ کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے بزی تھے۔ تو اب ظاہر ہے کہ کسی دوسرے کو چاہیے تھا کہ وہ ان کا کلام کو جمع کرے، انہوں نے سلام بھی کہے ہیں، نظمیں بھی کہی ہیں، بہت اچھا ان کا کلام ہے، اور یہاں چھپتا تھا اخباروں میں، تمام رسالوں میں چھپتا تھا، اور بہت اچھے مضامین لکھے ہیں انہوں نے۔ اچھا، ہاشم رضا اور مسعود رضا جو تھے وہ کن عہدوں پر رہے؟ مسعود رضا صاحب تو شاید بینکنگ میں تھے، بینکنگ میں تھے، اور ہاشم رضا صاحب مختلف عہدوں پہ رہے، ہوم سیکریٹری بھی رہے، اور ایڈمنسٹریٹر بھی کراچی کے رہے، سفیر بھی رہے، گورنر بھی رہے۔ اچھا، گورنر بھی رہے، تو بہت بڑے بڑے عہدوں پہ رہے۔ کافی تفصیل سے آپ نے اس کا جواب دیا۔ وہ کہتے ہیں نا وہ لوگ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں جو وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، کیونکہ وقت ایک دولت ہے اور اس کی قدر کرنے والے ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں۔ ایسے بڑے بڑے لوگ جن کی گفتگو آج ہم کر رہے ہیں۔ ناظرین، ہمیں یہ گفتگو جاری رہے گی، علامہ صاحب ہمارے درمیان ابھی موجود ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے اس وقت ایک بریک پر۔ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بزم شاعری میں ہمارے درمیان موجود ہیں علامہ ضمیر اختر نقوی، جن سے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف۔ اچھا، علی رضا کی برسی پہ، سید علی رضا صاحب کی برسی پہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، آپ نے کافی تفصیل سے ان کی زندگی کا پس منظر، ان کی ادبی زندگی اور ان کے خاندانی مراسم پہ آپ نے کافی اچھی اور تفصیل سے بیان کیا۔ اچھا، ان کی زہد اور انکساری پہ کافی لوگوں نے بہت سے واقعات بیان کیے، اس حوالے سے ہمیں ذرا بتائیے گا۔
ہاں وہ بہت ہی یعنی ان کی سیرت، ان کا کردار بہت اعلیٰ تھا، اور وہ ایک باتقوا انسان جو کہ اصطلاح ہمارے یہاں ہے، تو وہ چیز ان میں پائی جاتی تھی، اور ایک وہ اچھی علمی ادبی تہذیب کے چونکہ نمائندے تھے۔ شوکت تھانوی نے ان کے اوپر جو مضمون لکھا ہے اپنی کتاب شیش محل میں، تو اس میں انہوں نے لکھا کہ ان کے چہرے پہ ایک طریقے کا تہذیب کا نور تھا، اور وہ تھے بھی بہت ہینڈسم، بڑے وجیح، بہت خوبصورت تھے، اور بڑھاپے تک یہ خوبصورتی ان کی قائم رہی۔ اور ظاہر ہے کہ جوانی میں جو تصویریں ان کی اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت ہی وجیح، بہت ہی اسمارٹ، بڑے خوبصورت لگتے ہیں، اور نورانی چہرہ ہے ان کا۔ تو ان کے تقویٰ کے بارے میں تو جوش ملیابادی نے لکھا ہے کہ اگر ان کے حجرے خاص میں کوئی خوبصورت لڑکی آ جائے تو وہ گھبرا کے استخارہ دیکھنے لگیں گے۔ واہ، تو یہ تو جوش صاحب ان کی جیسا، شخصیت کا اتنا ہاں بڑا حصہ تھا، اتنا بالکل۔ حصہ تھا، تو یہ چیز ان میں بہت نمایاں تھی، اور کبھی کسی کی برائی نہیں کرتے تھے ہمیشہ، اور ایک ہلکا سا مزاح بھی تھا، اور بہت اچھے پرلطف جملے بولتے تھے کہ لوگ ہنستے تھے، ان کے جملوں پہ ہنس دیتے تھے، اور جب وہ کوئی لطیفہ سناتے تھے تو تمام ایک دم سناٹا چھا جاتا تھا، سب غور سے سننے لگتے تھے، اور پھر وہ بول رہے ہوتے تھے۔ اور اکثر وہ ایک ہندوستان کی پوربی زبان جو ہے، دیہاتی زبان ہندوستان کی، اس میں بھی بہت سے لطیفے سناتے تھے، بہت ہی اچھے اچھے لطیفے سناتے، اور وہ سب لطیفے علمی ادبی محفلوں کے، اردو ادب کے ہوا کرتے تھے۔ تو یہ چیزیں ان میں بہت نمایاں تھیں، اور ان کے کردار کا بہت مضبوط کردار حصہ بھی تھی وہ۔ بہت اچھا، یعنی سب نے تعریفیں کی ہیں، اور بہت یعنی ایک یعنی اعلیٰ خاندان کے آدمی کو جیسا ہونا چاہیے، وہ ساری چیزیں ان میں، خاندانی پس منظر ان کے یہاں ظاہر تھا۔ اچھا، ان کے کلام کو نہا خواہوں نے اور کتیبوں نے سلام ان کے پڑھے، اور اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ وہ کس نظریے سے تھا، کیا پڑھتے تھے، تو کیا تاثر ہوتا تھا ادھر؟ ہاں وہاں بھی، لکھنؤ میں بھی کافی لوگوں نے ان کا کلام پڑھا، اور یہاں خاصی شہرت ان کے سلام آخر کو ہوئی، کہ جو ہر سال آج بھی برسا برس سے پڑھا جا چلا آ رہا ہے۔ یہ سلسلہ۔ ہاں، کراچی ٹیلی ویژن شام غریباں کی جی، مجلس کے بعد وہ سلام آخر پڑھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ریڈیو پاکستان سے بہت ان کا کلام پڑھا گیا، غزل کا کلام بھی بہت پڑھا گیا ہے ان کا، سلام ان کے بہت پڑھے گئے ہیں، اور مرثیے بھی ان کے پڑھے جاتے ہیں، تو کافی ان کا کلام جو ہے وہ، اور آج تک پڑھا جا رہا اور ہے، آج تک پڑھا جا رہا اور ان کو اسی طرح سے یاد کیا جاتا ہے یاد کیا جیسے جا رہا ہے، پہلے ان بالکل۔ کی شاعری میں اتنی مضبوطی۔ اچھا جی، عالیہ رضا کی ہر صنف، شاعری، غزل ہو یا نظم، حمد ہو یا نعت، سلام ہو یا مرثیہ، رباعی ہو، قطعات ہوں، تمام اصناف میں شاعری کی زبان اور بیان میں آپ نے کوئی فرق محسوس کیا؟ صنف شاعری میں ان کی قلم کی مضبوطی پائی جاتی ہے، اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا کیا کام؟ ہاں بھئی یہ سمجھ لیں کہ ان کے اوپر پی ایچ ڈی پاکستان میں 2 بار ہوا، ان پہ کتابیں لکھی گئیں، اور ایم اے کے فائنل میں جو مقالے لکھے جاتے ہیں وہ کئی لکھے گئے ان کے اوپر، کافی اسکالرس نے، طلباء نے ان پہ لکھا ہے، اور بہت سے ادیبوں نے ان پہ کتابیں لکھی۔ میری اپنی بھی ایک کتاب موجود ہے جو میں نے ان کے انتقال پہ لکھی تھی، اور ان کے چہلم کی مجلس میں ہاشم رضا صاحب، ان کے بھائی نے میری مرتب کی ہوئی کتاب تقسیم کرائی تھی، اور وہ ہاشم رضا صاحب کی فرمائش پر میں نے اچھا، لکھی تھی، جی ہاں، ترتیب دی تھی۔ اس کے علاوہ لاہور میں بھی پنجاب یونیورسٹی میں بھی ان کے اوپر کام ہوا، اور ان کے خطوط وحید الحسن ہاشمی صاحب نے جمع کر کے چھاپے ہیں، خطوط عالیہ رضا کے نام سے، اور ہندوستان میں بھی ان کے اوپر پی ایچ ڈی ہو چکا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اتنا ان کے اوپر لکھا گیا ہے، تو کلام میں ایک طرح کی روح ہے ان کے یہاں۔ مثلاً میں آپ کو کچھ شعر ان کے دیکھیے غزل کے جی سناتا ہوں۔ عطا کیجیے۔
کھلتے پھولوں کی یہ کہانی دل کو نہ کیوں تڑپائے بہت، شاخوں پر کم رہنے پائے ہاتھ میں کملائے بہت، سبحان اللہ. قسمت کا یہ پھیر بھی دیکھا بجھنے والی پیاس بڑھی، مٹی ترسی بون نہ برسی بادل گھر گھر آئے بہت. اور یہ شعر جو میں پڑھ رہا ہوں یہ بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے اور اس شعر کو بڑا خوبصورت بتایا کہ اس معنوی اعتبار سے یہ شعر، کچی کلیاں توڑ کے رکھ دیں واہ پانی میں کھل اٹھنے کو، واہ. کچی کلیاں توڑ کے رکھ دیں پانی میں کھل اٹھنے کو، یوں جو تمناؤں سے کھیلے کھیل کے ہم پچھتائے بہت. کیا کہنا. انسانوں کا عجائب خانہ ہے تو رضا دلچسپ مقام، جس سے بولو جس کو دیکھو سمجھے کم سمجھائے بہت. تو یہ ان کی غزل کی یعنی خاص پہلو ہیں کہ ایک تو زبان بہت خوبصورت وہ استعمال کرتے ہیں اور پڑھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اور سننے میں بھی اچھا سننے میں لگتا بھی. ہے. اس کا اور بھی کوئی کلام ہے تو وہ غزل میں. اکثر میری نگاہیں لے کے چھب ان کی اتریں، تاروں بھرے فلک سے پھولوں بھری زمیں پر، واہ. رکے تو پاؤں پکڑ لے یہی زمیں نہ کہیں، چلے چلو کہ وہ مل جائیں گے کہیں نہ کہیں. بس اتنی بات پہ طوفان برق و باد آیا، یہ کون چین سے بیٹھا ہے آشیانے میں، واہ. غمیں دل سے پیدا خوشی ہو تو جانو، محبت کبھی تم نے کی ہو تو جانو، کیا بات ہے. رضا سے دعائیں جو لینا ہو لے لو، نہیں روز ہوتے فقیروں کے پھیرے، چراغ کتنے نڈر تھے شب جوانی کے، ہوا کے رخ پہ جلے اور رات بھر ٹھہرے. واہ کیا بات ہے. بہت اچھے. تو بھری بہار کے دن ہے خیال آ ہی گیا، اجڑ نہ جاتا تو پھولوں میں آشیاں ہوتا، بہار آئی مگر ہم جہاں تھے گلشن میں، وہی مقام شریک بہار ہو نہ سکا. یہ شعر ان کے تصویر کے اوپر میں نے کتاب پہ جو آخری صفحہ تھا اس پہ دیا تھا جی. تصویر کے نیچے کہ دنیا کے تخت و تاج رضا ٹھوکروں پہ ہیں، واہ. دنیا کے تخت و تاج رضا ٹھوکروں پہ ہیں، کیا چیز اپنا ٹھاٹ فقیرانہ بن گیا. کیا کہنا. بیٹھے تھے گھنی چھاؤں میں اس کی نہ خبر تھی، بھر جائے گی دھوپ اور یہ سایہ نہ رہے گا. واہ. تو کس خوبصورتی سے انہوں نے بیان خوبصورتی کیا. سے بہت اچھے تھے. ہاں ان چیزوں کو. اب یہاں ان کے جو سلام ہیں تو میں نے بچپن میں بہت ہی، جب میں چھوٹا تھا تو آج سے کوئی 40-45 برس پہلے میں نے ایک ان کے سلام کا شعر ایک بہت بڑے لکھنؤ میں ذاکر تھے نجم الحسن نثار صاحب، تو وہ فن جو تھا وہ اب ختم ہو گیا، اس کو کہتے تھے نثاری. تو ان کے انتقال کے بعد پھر ایک دو شاگرد ان کے رہے، لیکن ان کے بعد بھی وہ فن ختم ہو گیا. تو اس میں یہ تھا کہ اس فن میں کہ جب شعر پڑھتے تھے تو وہ تصویر ایسے پڑھتے تھے کہ آنکھوں میں تصویر بن جاتی تھی، بالکل نقشہ اس کے سامنے نقشہ آ جاتا تھا. بالکل. تو ان کو میں نے سنا تھا بچپن میں، اور تو ان سے میں نے ایک بار وہ کہہ کے پڑھتے تھے اور ایک دم تصویر سی بنا دیتے تھے شعر، اور ایسے پڑھتے تھے. اور کئی بار میں نے ان سے تقریر میں یہ شعر سنا کہ سلام کا شعر تھا علیہ رضا صاحب کا کہ جی. دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین، آنکھ کی زینت خالص آنسو، لب کی زینت ہائے حسین. سبحان اللہ. تو یہ شعر بچپن میں نے سنا تھا، بہت ہی اچھا لگا تھا، اور یہ سلام بہت علیہ رضا صاحب کا مشہور ہوا تھا. اس کے بعد پھر یہاں پاکستان میں علیہ رضا صاحب کو سنا، ان کی رباعیات، ان کے سلام خود ان سے سنے، ریڈیو پر بھی سنا. اچھا ان کے سلام ہم چاہیں گے مزید اور سننا ان کے. ہاں ان کے سلام، ان کے اور ان کی
رباعیہ جو ہے بہت مثلاً ان کے دیکھیں مرثیے کے کچھ بند ہم آپ کو سناتے ہیں. جی. کیسے معصوم تھے معصوم گھرانے والے، کیسے معصوم تھے معصوم گھرانے والے، مرتبہ دین محمد کا بڑھانے والے، پاس جو کچھ تھا وہ مذہب پہ لٹانے والے، جان دے دے کے شریعت کو بچانے والے. دین سمجھا کیے اس خدمت ایمانی کو، بچے پالے گئے اسلام پہ قربانی کو. پرورش بھی یہ کس انداز محبت سے ہوئی، دل میں وہ درد کہ جس درد میں مقصد کی خوشی. ہمتیں اور بڑھیں جذبہ قربانی کی، کار فرماتی نگاہ نبوی و علوی. تربیت میں بھی بڑے درد کی غمخواری تھی، کربلا کے لیے سمجھی ہوئی تیاری تھی. کربلا خطہ ارضی کا فقط نام نہیں، نینوا میں جو ہوا صرف وہی کام نہیں. پر اثر ایسا مسلسل کوئی اقدام نہیں، مسلک آل نبی رہ گزرے عام نہیں. جو مدینے میں ہوا وہ بھی ہے داخل اس میں، کوفہ و شام کی منزل بھی ہے شامل اس میں. ہائے وہ وقت کہ دنیا میں محمد نہ رہے، صدمے سہنا تھے بہت آل محمد کو سہے. حق نمائی کے کچھ الفاظ تو بر وقت کہے، واہ رے ظرف کے جذبات کی رو میں نہ بہے. غیر ممکن تھا کہ وہ دل کے غنی کام نہ آئیں، یا علی وقت کہے اور علی کام نہ آئیں. تھی امانت جو پدر کی وہی بیٹوں کا عمل، آنے پایا نہ کبھی حفظ شریعت میں خلل. ہتھ کنڈے غیروں کے تھے ظلم و ستم مکر و دغل، اور یہ اپنے اصول اپنی صداقت میں اٹل. ہر دو جانب انہیں تدبیروں کو طاقت پہنچی، کربلا تک کسی ٹکراؤ کی نوبت سبحان اللہ، پہنچی. سبحان اللہ، سبحان ایک مرثیہ انہوں نے ایسا کہا جو نعتیہ ہے، یعنی کہ جس کی شروع میں مرثیہ. اچھا. مرثیہ ہے وہ کربلا سے متعلق، لیکن اس کو انہوں نے شروع کیا سرکار دو عالم کی تعریف سے. تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد، تہذیب عبادت ہے سراپائے محبت. تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد، تسلیم کی خوشبو چمن آرائے محمد. تنظیم خدا ساز تمنائے محمد، منشا جو خدا کا وہی منشائے محمد. جس دل میں ہے اللہ وہیں رہتے ہیں یہ بھی، اللہ جو کہتا ہے وہی کہتے ہیں یہ بھی. اللہ کی اطاعت ہے محمد کی اطاعت، قرآن کی دعوت ہے محمد کی اطاعت. مرکز کی حفاظت ہے محمد کی اطاعت، سبحان اللہ. حد بند شریعت ہے محمد کی اطاعت. ہو جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ کر، اسلام کو سمجھو تو محمد کو سمجھ کر. سبحان اللہ. اللہ ہے کیا جس نے بتایا وہ محمد، اللہ ہے کیا جس نے بتایا وہ محمد. پیغام سا پیغام جو لایا وہ محمد، آیات میں پیوست جو آیا وہ محمد. جس نے بشریت کو سجایا وہ محمد، معیار بنا بارگاہ عز وجل میں، آہنگ محمد وصف قول و عمل میں. وہ علم مجسم وہ مشیت وہ محمد، وہ عقل مسلم وہ رسالت وہ محمد. سبحان اللہ. وہ عدل منظم وہ طبیعت وہ محمد، وہ خلق منظم وہ شرافت وہ محمد. سبحان اللہ. ناز احادیت یہ نیابت ہے ہماری، فخر بشریت یہ سیادت ہے ہماری. وہ وحی کے عالم میں کمال بشریت، سبحان اللہ کا پرتو خد و خال بشریت. انوار کا آئینہ جمال بشریت، کیفیت مخصوص میں حال بشریت. قرآن زباں ترہ گفتار محمد، قرآن عمل منزل کردار محمد. محبوب خدا لطف و محبت کا علم بردار،
محبوب خدا لطف و محبت کا علمدار، اخلاق ہماگیر کی وسعت کا علمدار، انسان سے انسان کی ملت کا علمدار، اللہ کے رشتے سے اخوت کا علمدار، وہ پرچم ایساں جو زمانے پہ کھلا ہو، وہ پرچم ایساں جو زمانے پہ کھلا ہو، رحمت کا وہ بادل جو برسنے پہ تلا ہو۔ سبحان اللہ۔ بہت اچھی اور زبردست شاعری کی ہے عادل رضا صاحب نے بلا شبہ اس میں، یعنی کہ جو کردار ہر چیز کو انہوں نے بیان محمد، کیا ہاں ہے۔ اس کو، وہ ذہن رسا بندگی حق پہ جسے ناز، وہ خوبی تخیل جو تطہیر سے ممتاز، وہ حسن اخوت جو مساوات کا اعجاز، وہ نطق مصدق جو ہے قرآن کی آواز، سبحان اللہ۔ آواز میں تصدیق صداقت نظر آئی، آیات میں اللہ کی قدرت نظر آئی، سبحان اللہ۔ اللہ رے ذہن جس سے کہ نکلا ہوا پیغام، قرآن و حدیث کا گلدستہ احکام، فرمان خدا اپنی جگہ اعزہ اکرام، ارشاد نبی اپنی جگہ زینت اسلام، اس میں بھی ہے گو اپنی الگ شان کا انداز، واہ، قرآن کا انداز ہے، قرآن کا انداز، اقوال میں تفصیل نواہی و اوامر، اعمال میں تمثیل اطاعت کے مظاہر، کم فرصت زیست اور ہدایت کے دفاتر، ہر لہجہ یہ محلوس کے پیغمبر آخر، سبحان اللہ۔ عالم ہی جدا سلسلہ وحی خدا کا، ہر وقت ہے ہم رشتہ تنزیل فضا کا، خالی نہیں اس سے کوئی لمحہ کوئی ساتھ، ہر بات کی ہر کام کی اللہ رے نزاکت، یہ حد کی خبردار، یہ حساس امانت، آنکھوں کے اشارے میں بھی ہے طرح شریعت، رستے کے تعین پہ ہیں رہبر کی نگاہیں، سیرت کی نگہدار پیغمبر کی نگاہیں، تعلیم عمل بزم عمل کوش جمع کر، تالیف قلوب و دگراں پاس بٹھا کر، اخلاق کی تدریس ہے انسان بنا کر، تنزیہ تعلق ہے علائق کو بڑھا کر، کیا رفت کردار ہے فطرت کی حدوں میں، تمیز شریعت بشریت کی حدوں میں، گم کردہ تخریب کو ہے راہ پہ لانا، دل موڑ کے اسلام کی جانب ہے جھکانا، واہ، مسلم کو بتدریج ہے مومن بھی بنانا، مومن کو منافق سے الگ کر کے دکھانا، کیا کہنا۔ یہ جو کام کیے آپ نے اس کو بتا رہے ہیں کہ مقصد کے مطابق ہے توازن تگ و دو کا، ماحول بدلنا ہے خیالات کی رو کا، سادہ نہیں پرکار ہیں بہکے ہوئے انسان، بگڑی ہوئی عقلوں کے بنائے ہوئے حیواں، شدت میں عقیدوں کی امنٹے ہوئے طوفاں، کہنے کو زبانیں تو ہیں سننے کو نہیں کاں، اندھی عصبیت پہ شقاوت کی ہیں مہریں، ذہنوں پہ ادھا دھن جہالت کی ہیں مہریں، ایک گھر کے علاوہ ہے یہی ذہنیت عام، ایک قصہ پارینہ ابراہیم کا اسلام، اتنے ہی خدا جتنے قبائل کے ہیں اصنام، جس وضع کے بت ویسے ہی ترشے ہوئے اوہام، خالق کی حقیقت کو جو افسانہ بنایا، حد ہو گئی کعبے کو بھی بت خانہ بنایا، بت ساز یہ ہیں ابن خدا زاز ہیں کچھ اور، مدت سے ہے مذہب کی بناوٹ کا عجب دور، پشتوں سے ہے تقلید ابوجد کا یہی طور، کب پہلے ہوا اب جو کرے اس پہ کوئی غور، باطل ہے جو منشائے الہی تھا صحیفہ، نازل ہے بزرگوں کے عقائد کا صحیفہ، واہ، تو یہ جو ماحول تھا ان کو انہوں نے بیان کیا۔ اس کو کیا ہے کہ ہے دشمن اصلاح قبیلوں کی لڑائی، چھڑتی ہے تو ہوتی نہیں صلح و صفائی، وہ خون خرابہ وہ فضیت وہ ڈٹائی، وہ خبث حسد جس نے کہ اور آگ لگائی، ہر شدت تخریب کو توصیف بنائے، خود مست ہیں طوفان خرابات اٹھائے۔ تو اب یہ حالات میں آنا اور پھر کس طرح کام کیا، جی، وہ ایک آدھ بند ہیں سلسلے کے کہ اس نور صباحت نے بٹھایا ہے یہ سکہ، تفلی سے ہر بات کا ایک خاص طریقہ، سلجھا ہوا بچپن کی بھی فطرت کا تقاضا، نتھرے ہوئے پانی کا ابلتا ہوا چشمہ، سبحان آئینہ طینت کی بہاریں ہیں فضا میں، شفاف مزاجی کی پھواریں فضا میں، یعنی جو آپ کا کردار اور طریقہ تھا
اس کو بتاتے ہیں کہ سرکار رسالت نے قدم اور بڑھایا، اللہ کا پیغام بالاعلان سنایا، رحمت کسے کہتے ہیں یہ خلقت کو دکھایا، کس لطف سے کس کس کو مسلمان بنایا۔ کیا کہنے، ہر چند بہت لوگ فقط نام کے نکلے، جو اہل وفا تھے وہ بڑے کام کے نکلے۔ سبحان اللہ۔ ہر کام کے مطلوب مدارج کے ہیں اقسام، ہر کام کا ایک ڈھنگ ہے پھر اتنا اہم کام، مخصوص خیالات ہیں تحریک مگر عام، کوشش ہے کہ ذہنوں میں جمے طینت اسلام، ہے کتنے بڑے کفر سے پیکار محمد، اللہ رے جگرداری سرکار محمد، سبحان اللہ۔ ہے معرفت حق میں عقیدت کے مدارج، توحید کے میدان میں وحدت کے مدارج، یک رنگ یہ تصدیق رسالت کے مدارج، پابندی احکام شریعت کے مدارج، تکلیف حسر اور ہے تکلیف سفر اور ہے، تکلیف حضر اور ہے تکلیف سفر اور ہے، رہبر کی نظر اور مسافر کی نظر اور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد اس کو جو تسلسل سے بتاتے ہیں کہ اس فکر کو لے کے پھر خون دے کر اور فکر کو زندہ رکھا گیا، جی۔ اور اسلام کی پرورش ہر طریقے سے ہوتی رہی کہ اسلام کو پالا ہی کیا خون محمد، گلشن کو سنبھالا ہی کیا خون محمد، کانٹوں کو نکالا ہی کیا خون محمد، کیا کیا تھا جو ٹالا ہے، کیا خون محمد، کیا کیا تھا جو ٹالا ہی کیا خون محمد، اس خون پہ ضربوں کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اور یہ میں قرآن جہاں پر تھا وہیں ہے، کیا بات ہے۔ اس خون میں زندہ ہے شہادتی ہی شہادت، اسلام کے زیبندہ صداقت ہی صداقت، انسان کی تابندہ شرافت ہی شرافت، معیاری و پائندہ شجاعتی ہی شجاعت، معیار کا ٹھہراؤ ہے معیار کی جنبش، قبضے میں شرافت کے ہے تلوار کی جنبش، اسلام کشی ٹھن گئی جب اہل وغا میں، اس خون کو بہنا بھی پڑا کرب و بلا میں، کیا کہنے۔ شامل ہوا یہ خون جو تسخیر فنا میں، ایک تازہ اضافہ ہوا اقدار بقا میں، سبحان اللہ۔ ایثار پکارا یہ ہے تنظیم قیام اور، اب دین کی تصویر کا ہے رنگ دوام اور، سبحان اللہ۔ جس خون کا مخزن تھا محمد کا نواسا، ہر طرح ہوا بارگاہ حق میں وہ ہدیہ، نظر دل مظلوم میں کچھ کم نہ تھا حصہ، اکبر کے جگر کا علی اصغر کے گلے کا، قاسم کی رگوں میں جو امانت تھی پدر کی، اس خون نے بھی اپنی مہم شوق سے سر کی، اسلام کی خاطر یہ ضروری تھا جو بے حد، ہر عمر کے اعزاز کا تھا خون محمد، ہر قطرہ خون ناز دل و کاشف مقصد، ہر حال میں تھا زیب دہے مورث امجد، جاری ہو رگوں میں کہ بہے راہ خدا میں، مشغول رہے صرف رضین بے قضا میں، وہ باپ کی آغوش، وہ بچے کی شہادت، وہ گردن معصوم کا نذرانہ نصرت، وہ ابن ید اللہ کی بخشی ہوئی رفت، چہرے پہ ملے خون میں یہ درد کی عظمت، مخصوص جو اس کا ہے شرف آج بھی دیکھو، اس خون محمد کی یہ معراج بھی دیکھو۔ کیا کس خوبصورتی سے انہوں نے ہر چیز کو اس کربلا کو کیا ہے بالکل، میں بالکل بیان کیا ہے، اور ان کا اپنا ہی الگ انداز تھا۔ الگ انداز ہے بالکل، یعنی بالکل۔ سب سے ہٹ کے۔ ہمیں جانا ہوگا اس وقت ایک وقفے پر، وقفے کے بعد ناظرین آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ بزم شاعری میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی معتبر شخصیت جو ہمارے درمیان یہاں موجود ہیں، اور ہمارے لیے بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ علامہ ضمیر اختر نقوی ہمارے یہاں موجود ہیں۔ آل رضا کی برسی پر ہم خصوصی پروگرام آج پیش کر رہے ہیں، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اسی سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ سلام آخر کی طرف چلیں گے۔ ہاں، یہ سلام آخر علی رضا صاحب کا سب سے پہلے ناصر جہاں صاحب نے پڑھا،
ریڈیو پاکستان سے شام غریبہ میں، اور جو مخصوص انداز عالیہ رضا صاحب کا غزلوں میں ہے یا مرثیوں میں ہے یا رباعیات میں ہے کہ مشاہدہ جو ہے وہ شاعری کو بہت بلند کر دیتا ہے، اور مشاہدے کے بغیر انسان اپنی بات نہیں کہہ سکتا، اس میں وہ اثر نہیں آتا. اثر نہیں آتا. پھر یہ کہ جو لفظ چنے جاتے ہیں ان کا صحیح استعمال کہ تاکہ کلام میں ایک روح پیدا ہو جائے. تو یہ چیز عالیہ رضا صاحب میں بہت خاص بات تھی کہ حساسیت تھی، اور وہ ایک طریقے سے تمثیل بنا دیتے تھے، اور ان کی نظر ایسے باریک پہلوؤں پر تھی کہ جو بہت ہی فطری ہے. مثلاً یہ سلام آخر میں ایک شعر ایسا انہوں نے کہا ہے کہ جو ابھی آئے گا اس سلسلے میں، کہ سلام خاک نشینوں کو سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسہ تمہارے پیاروں کا. اب یہ جو وقت ہے وہ اس کو ظاہر کہ مسعود رضا رہے. مسعود رضا صاحب تو شاید بینکنگ میں تھے، بینکنگ میں تھے. اور ہاشم رضا صاحب مختلف عہدوں پہ رہے، ہوم سیکریٹری بھی رہے اور ایڈمنسٹریٹر بھی کراچی کے رہے، سفیر بھی رہے، گورنر بھی رہے. اچھا. گورنر بھی رہے، تو بہت بڑے بڑے عہدوں پہ رہے. کافی تفصیل سے آپ نے اس کا جواب دیا. وہ کہتے ہیں نا وہ لوگ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں جو وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، کیونکہ وقت ایک دولت ہے اور اس کی قدر کرنے والے ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں. ایسے بڑے بڑے لوگ جن کی گفتگو آج ہم کر رہے ہیں. ناظرین، ہمیں یہ گفتگو جاری رہے گی. علامہ صاحب ہمارے درمیان ابھی موجود ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے اس وقت ایک بریک پر. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بزم شاعری میں ہمارے درمیان موجود ہیں علامہ ضمیر اختر نقوی، جن سے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے. چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف. اچھا، عالیہ رضا کی برسی پہ، سید عالیہ رضا صاحب کی برسی پہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، آپ نے کافی تفصیل سے ان کی زندگی کا پس منظر، ان کی ادبی زندگی اور ان کے خاندانی مراسم پہ آپ نے کافی اچھی اور تفصیل سے بیان کیا. اچھا، ان کی زہد اور انکساری پہ کافی لوگوں نے بہت سے واقعات بیان کیے. اس حوالے سے ہمیں ذرا بتائیے گا. ہاں، وہ بہت ہی یعنی ان کی سیرت، ان کا کردار بہت اعلیٰ تھا، اور وہ ایک باتقوا انسان جو کہ اصطلاح ہمارے یہاں ہے، تو وہ چیز ان میں پائی جاتی تھی. اور ایک وہ اچھی علمی ادبی تہذیب کے چونکہ نمائندے تھے. شوکت تھانوی نے ان کے اوپر جو مضمون لکھا ہے اپنی کتاب شیش محل میں، تو اس میں انہوں نے لکھا کہ ان کے چہرے پہ ایک طریقے کا تہذیب کا نور تھا، اور وہ تھے بھی بہت ہینڈسم، بڑے وجیح، بہت خوبصورت تھے، اور بڑھاپے تک یہ خوبصورتی ان کی قائم رہی. اور ظاہر ہے کہ جوانی میں جو تصویریں ان کی اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت ہی وجیح، بہت ہی اسمارٹ، بڑے خوبصورت لگتے ہیں، اور نورانی چہرہ ہے ان کا. تو ان کے تقویٰ کے بارے میں تو جوش ملیابادی نے لکھا ہے کہ اگر ان کے حجرے خاص میں کوئی خوبصورت لڑکی آ جائے تو وہ گھبرا کے استخارہ دیکھنے لگیں گے. واہ. تو یہ تو جوش صاحب جیسا شخصیت کا اتنا بڑا حصہ تھا. اتنا حصہ تھا. تو یہ چیز ان میں بہت نمایاں تھی، اور کبھی کسی کی برائی نہیں کرتے تھے ہمیشہ. اور ایک ہلکا سا مزاح بھی تھا، اور بہت اچھے پرلطف جملے بولتے تھے کہ لوگ ہنستے تھے، ان کے جملوں پہ ہنس دیتے تھے. اور جب وہ کوئی لطیفہ سناتے تھے تو تمام ایک دم سناٹا چھا جاتا تھا، سب غور سے سننے لگتے تھے،
اور پھر وہ بول رہے ہوتے تھے. اور اکثر وہ ایک ہندوستان کی پوربی زبان جو ہے, دیہاتی زبان ہندوستان کی, اس میں بھی بہت سے لطیفے سناتے تھے. بہت ہی اچھے اچھے لطیفے سناتے, اور وہ سب لطیفے علمی ادبی محفلوں کے, اردو ادب کے ہوا کرتے تھے. تو یہ چیزیں ان میں بہت نمایاں تھیں. اور ان کے کردار کا بہت مضبوط حصہ بھی تھی. بہت اچھا, یعنی سب نے تعریفیں کی ہیں, اور بہت یعنی ایک یعنی اعلیٰ خاندان کے آدمی کو جیسا ہونا چاہیے, وہ ساری چیزیں ان میں, خاندانی پس منظر ان کے یہاں ظاہر تھا. اچھا, ان کے کلام کو نہا خواہوں نے اور خطیبوں نے سلام ان کے پڑھے, اور اس حوالے سے ہمیں بتائے گا کہ وہ کس نظریے سے تھا, کیا پڑھتے تھے, تو کیا تاثر ہوتا تھا ادھر؟ ہاں, وہاں بھی لکھنؤ میں بھی کافی لوگوں نے ان کا کلام پڑھا, اور یہاں خاصی شہرت ان کے سلام آخر کو ہوئی, کہ جو ہر سال آج بھی برسا برس سے پڑھا جا رہا ہے. ہاں, کراچی ٹیلی ویژن شام غریباں کی مجلس کے بعد وہ سلام آخر پڑھا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ریڈیو پاکستان سے بہت ان کا کلام پڑھا گیا, غزل کا کلام بھی بہت پڑھا گیا ہے ان کا, سلام ان کے بہت پڑھے گئے ہیں, اور مرثیے بھی ان کے پڑھے جاتے ہیں. تو کافی ان کا کلام جو ہے وہ اور آج تک پڑھا جا رہا ہے, اور آج تک پڑھا جا رہا ہے, اور ان کو اسی طرح سے یاد کیا جاتا ہے جیسے پہلے ان کی شاعری میں اتنی مضبوط تھی. اچھا جی, عالیہ رضا کی ہر صنف شاعری, غزل ہو یا نظم, حمد ہو یا نعت, سلام ہو یا مرثیہ, رباعی ہو, قطعات ہوں, تمام اصناف میں شاعری کی زبان اور بیان میں آپ نے کوئی فرق محسوس کیا؟ صنف شاعری میں ان کی قلم کی مضبوطی پائی جاتی ہے, اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا کیا کام؟ ہاں بھائی, یہ سمجھ لیں کہ ان کے اوپر پی ایچ ڈی پاکستان میں 2 بار ہوا, ان پہ کتابیں لکھی گئیں, اور ایم اے کے فائنل میں جو مقالے لکھے جاتے ہیں وہ کئی لکھے گئے ان کے اوپر. کافی اسکالرس نے, طلباء نے ان پہ لکھا ہے, اور بہت سے ادیبوں نے ان پہ کتابیں لکھی. میری اپنی بھی ایک کتاب موجود ہے جو میں نے ان کے انتقال پہ لکھی تھی, اور ان کے چہلم کی مجلس میں ہاشم رضا صاحب, ان کے بھائی نے میری مرتب کی ہوئی کتاب تقسیم کرائی تھی, اور وہ ہاشم رضا صاحب کی فرمائش پر میں نے لکھی تھی. جی ہاں, ترتیب دی تھی. اس کے علاوہ لاہور میں بھی پنجاب یونیورسٹی میں بھی ان کے اوپر کام ہوا, اور ان کے خطوط وحید الحسن ہاشمی صاحب نے جمع کر کے چھاپے ہیں خطوط عالیہ رضا کے نام سے, اور ہندوستان میں بھی ان کے اوپر پی ایچ ڈی ہو چکا ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اتنا ان کے اوپر لکھا گیا ہے, تو کلام میں ایک طرح کی روح ہے ان کے یہاں. مثلاً میں آپ کو کچھ شعر ان کے دیکھیے غزل کے سناتا ہوں. عطا کیجیے. کھلتے پھولوں کی یہ کہانی دل کو نہ کیوں تڑپائے بہت, شاخوں پر کم رہنے پائے ہاتھ میں کملائے بہت. سبحان اللہ. قسمت کا یہ پھیر بھی دیکھا, بجھنے والی پیاس بڑھی, مٹی ترسی بون نہ برسی, بادل گر گر آئے بہت. اور یہ شعر جو میں پڑھ رہا ہوں, یہ بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے, اور اس شعر کو بڑا خوبصورت بتایا کہ اس معنوی اعتبار سے یہ شعر, کچی کلیاں توڑ کے رکھ دیں پانی میں کھل اٹھنے کو, کچی کلیاں توڑ کے رکھ دیں پانی میں کھل اٹھنے کو, یوں جو تمناؤں سے کھیلے کھیل کے ہم پچھتائے بہت. کیا کہیں, انسانوں کا عجائب خانہ ہے تو رضا دلچسپ مقام, جس سے بولو جس کو دیکھو سمجھے کم سمجھائے بہت. تو یہ ان کی غزل کی یعنی خاص پہلو ہیں کہ ایک تو زبان بہت خوبصورت وہ استعمال کرتے ہیں, اور پڑھنے میں بھی اچھا لگتا ہے, اور سننے میں بھی اچھا لگتا ہے. اس کا اور بھی کوئی کلام ہے تو وہ غزل میں؟ اکثر میری نگاہیں لے کے چھب ان کی اتریں, تاروں بھرے فلک سے پھولوں بھری زمیں پر, رکے تو پاؤں پکڑ لے یہی زمیں نہ کہیں, چلے چلو کہ وہ مل جائیں گے کہیں نہ کہیں.
بس اتنی بات پہ طوفان برق و باد آیا، یہ کون چین سے بیٹھا ہے آشیانے میں؟ واہ غمیں دل سے پیدا خوشی ہو تو جانو، محبت کبھی تم نے کی ہو تو جانو، کیا بات رضا سے دعائیں جو لینا ہو لے لو، ہے. نہیں روز ہوتے فقیروں کے پھیرے، چراغ کتنے نڈر تھے شب جوانی کے، ہوا کے رخ پہ جلے اور رات بھر ٹھہرے. واہ کیا بات ہے، بہت اچھے. تو بھری بہار کے دن ہے، خیال آ ہی گیا، اجڑ نہ جاتا تو پھولوں میں آشیاں ہوتا، بہار آئی مگر ہم جہاں تھے گلشن میں، وہی مقام شریک بہار ہو نہ سکا. یہ شعر ان کے تصویر کے اوپر میں نے کتاب پہ جو آخری صفحہ تھا اس پہ دیا تھا، جی تصویر کے نیچے کہ دنیا کے تخت و تاج رضا ٹھوکروں پہ ہیں، واہ دنیا کے تخت و تاج رضا ٹھوکروں پہ ہیں، کیا چیز اپنا ٹھاٹ فقیرانہ بن گیا. کیا کہنے. بیٹھے تھے گھنی چھاؤں میں اس کی نہ خبر تھی، بھر جائے گی دھوپ اور یہ سایہ نہ رہے گا. واہ تو کس خوبصورتی سے انہوں نے بیان خوبصورتی کیا ہے، سے بہت اچھے تھے. ہاں ان چیزوں کو. اب یہاں ان کے جو سلام ہیں تو میں نے بچپن میں بہت ہی، جب میں چھوٹا تھا تو آج سے کوئی 40-45 برس پہلے میں نے ایک ان کے سلام کا شعر ایک بہت بڑے لکھنؤ میں ذاکر تھے نجم الحسن نثار صاحب، تو وہ فن جو تھا وہ اب ختم ہو گیا، اس کو کہتے تھے نثاری. تو ان کے انتقال کے بعد پھر ایک دو شاگرد ان کے رہے، لیکن ان کے بعد بھی وہ فن ختم ہو گیا. تو اس میں یہ تھا کہ اس فن میں کہ جب شعر پڑھتے تھے تو وہ تصویر ایسے پڑھتے تھے کہ آنکھوں میں تصویر بن جاتی تھی، بالکل نقشہ اس کے سامنے نقشہ آ جاتا تھا. بالکل. تو ان کو میں نے سنا تھا بچپن میں، اور تو ان سے میں نے ایک بار وہ کہہ کے پڑھتے تھے اور ایک دم تصویر سی بنا دیتے تھے شعر، اور ایسے پڑھتے تھے. اور کئی بار میں نے ان سے تقریر میں یہ شعر سنا کہ سلام کا شعر تھا علیہ رضا صاحب کا کہ جی دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین، آنکھ کی زینت خالص آنسو، لب کی زینت ہائے حسین. سبحان اللہ. تو یہ شعر بچپن میں نے سنا تھا، بہت ہی اچھا لگا تھا، اور یہ سلام بہت عالیہ رضا صاحب کا مشہور ہوا تھا. اس کے بعد پھر یہاں پاکستان میں عالیہ رضا صاحب کو سنا، ان کی رباعیات، ان کے سلام خود ان سے سنے، ریڈیو پر بھی سنا. اچھا ان کے سلام ہم چاہیں گے مزید اور سننا ان کے. ہاں ان کے سلام، ان کے اور ان کی رباعیہ جو ہے بہت مثلا ان کے دیکھے مرثیے کے کچھ بند ہم آپ کو سناتے ہیں. جی کیسے معصوم تھے معصوم گھرانے والے، کیسے معصوم تھے معصوم گھرانے والے، مرتبہ دین محمد کا بڑھانے والے، پاس جو کچھ تھا وہ مذہب پہ لٹانے والے، جان دے دے کے شریعت کو بچانے والے. دین سمجھا کیے اس خدمت ایمانی کو، بچے پالے گئے اسلام پہ قربانی کو. پرورش بھی یہ کس انداز محبت سے ہوئی، دل میں وہ درد کہ جس درد میں مقصد کی خوشی. ہمتیں اور بڑھیں جذبہ قربانی کی، کار فرماتی نگاہ نبوی و علوی. تربیت میں بھی بڑے درد کی غمخواری تھی، کربلا کے لیے سمجھی ہوئی تیاری تھی. کربلا خطہ ارضی کا فقط نام نہیں، نینوا میں جو ہوا صرف وہی کام نہیں. پر اثر ایسا مسلسل کوئی اقدام نہیں، مسلک آل نبی رہ گزرے عام نہیں. جو مدینے میں ہوا وہ بھی ہے داخل اس میں،
کوفہ و شام کی منزل بھی ہے شامل اس میں. ہائے وہ وقت کہ دنیا میں محمد نہ رہے, صدمے سہنا تھے بہت آل محمد کو سہے. حق نمائی کے کچھ الفاظ تو بر وقت کہے, واہ رے ظرف کے جذبات کی رو میں نہ بہے. غیر ممکن تھا کہ وہ دل کے غنی کام نہ آئیں, یا علی وقت کہے اور علی کام نہ آئیں. تھی امانت جو پدر کی وہی بیٹوں کا عمل, آنے پایا نہ کبھی حفظ شریعت میں خلل. ہتھ کنڈے غیروں کے تھے ظلم و ستم مکر و دغل, اور یہ اپنے اصول اپنی صداقت میں اٹل. ہر دو جانب انہیں تدبیروں کو طاقت پہنچی, کربلا تک کسی ٹکراؤ کی نوبت سبحان پہنچی. اللہ, سبحان اللہ, سبحان ایک مرثیہ انہوں نے ایسا کہا جو نعتیہ ہے, یعنی کہ جس کی شروع مرثیہ, اچھا. مرثیہ ہے وہ کربلا سے متعلق, لیکن اس کو انہوں نے شروع کیا سرکار دو عالم کی تعریف سے. تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد, تہذیب عبادت ہے سراپائے محبت. تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد, تسلیم کی خوشبو چمن آرائے محمد. تنظیم خدا ساز تمنائے محمد, منشا جو خدا کا وہی منشائے محمد. جس دل میں ہے اللہ وہیں رہتے ہیں یہ بھی, اللہ جو کہتا ہے وہی کہتے ہیں یہ بھی. اللہ کی اطاعت ہے محمد کی اطاعت, قرآن کی دعوت ہے محمد کی اطاعت. مرکز کی حفاظت ہے محمد کی اطاعت, سبحان اللہ. حد بند شریعت ہے محمد کی اطاعت. ہو جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ کر, اسلام کو سمجھو تو محمد کو سمجھ کر. سبحان اللہ. اللہ ہے کیا جس نے بتایا وہ محمد, اللہ ہے کیا جس نے بتایا وہ محمد. پیغام سا پیغام جو لایا وہ محمد, آیات میں پیوست جو آیا وہ محمد. جس نے بشریت کو سجایا وہ محمد. معیار بنا بارگاہ عز وجل میں, آہنگ محمد وصف قول و عمل میں. وہ علم مجسم وہ مشیت وہ محمد, وہ عقل مسلم وہ رسالت وہ محمد. سبحان اللہ. وہ عدل منظم وہ طبیعت وہ محمد, وہ خلق منظم وہ شرافت وہ محمد. سبحان اللہ. ناز احادیت یہ نیابت ہے ہماری, فخر بشریت یہ سیادت ہے ہماری. وہ وحی کے عالم میں کمال بشریت, سبحان اللہ کا پرتو خد و خال بشریت. انوار کا آئینہ جمال بشریت, کیفیت مخصوص میں حال بشریت. قرآن زباں ترہ گفتار محمد, قرآن عمل منزل کردار محمد. محبوب خدا لطف و محبت کا علمبردار, محبوب خدا لطف و محبت کا علمدار. اخلاق ہماگیر کی وسعت کا علمدار, انسان سے انسان کی ملت کا علمدار. اللہ کے رشتے سے اخوت کا علمدار. وہ پرچم ایساں جو زمانے پہ کھلا ہو, وہ پرچم ایساں جو زمانے پہ کھلا ہو. رحمت کا وہ بادل جو برسنے پہ تلا ہو. سبحان اللہ. بہت اچھی اور زبردست شاعری کی ہے عادل رضا صاحب نے بلا شبہ. اس میں, یعنی کہ جو کردار ہر چیز کو انہوں نے بیان محمد, کیا ہاں اس کو. وہ ذہن رسا بندگی حق پہ جسے ناز, وہ خوبی تخیل جو تطہیر سے ممتاز. وہ حسن اخوت جو مساوات کا اعجاز. وہ نطق مصدق جو ہے قرآن کی آواز. سبحان اللہ. آواز میں تصدیق صداقت نظر آئی, آیات میں اللہ کی قدرت نظر آئی. سبحان اللہ. اللہ رے ذہن جس سے کہ نکلا ہوا پیغام, قرآن و احادیث کا گلدستہ احکام. فرمان خدا اپنی جگہ اعزہ اکرام, ارشاد نبی اپنی جگہ زینت اسلام. اس میں بھی ہے گو اپنی الگ شان کا انداز, واہ. قرآن کا انداز ہے قرآن کا انداز. اقوال میں تفصیل نواہی و اوامر, اعمال میں تمثیل اطاعت کے مظاہر.
کم فرصت زیست اور ہدایت کے دفاتر، ہر لہجہ یہ محلوس کے پیغمبر آخر. سبحان اللہ. عالم ہی جدا سلسلہ وحی خدا کا، ہر وقت ہے ہم رشتہ تنزیل فضا کا. خالی نہیں اس سے کوئی لمحہ کوئی ساتھ، ہر بات کی ہر کام کی اللہ رے نزاکت. یہ ہے حد کی خبردار، یہ حساس امانت. آنکھوں کے اشارے میں بھی ہے طرح شریعت، رستے کے تعین پہ ہیں رہبر کی نگاہیں، سیرت کی نگہدار پیغمبر کی نگاہیں. تعلیم عمل بزم عمل کوش جمع کر، تالیف قلوب و دگراں پاس بٹھا کر. اخلاق کی تدریس ہے انسان بنا کر، تنزیہ تعلق ہے علائق کو بڑھا کر. کیا رفت کردار ہے فطرت کی حدوں میں، تمیز شریعت بشریت کی حدوں میں. گم کردہ تخریب کو ہے راہ پہ لانا، دل موڑ کے اسلام کی جانب ہے جھکانا. واہ. مسلم کو بتدریج ہے مومن بھی بنانا، مومن کو منافق سے الگ کر کے دکھانا. کیا کہنا. یہ جو کام کیے آپ نے اس کو بتا رہے ہیں کہ مقصد کے مطابق ہے توازن تگ و دو کا، ماحول بدلنا ہے خیالات کی رو کا. سادہ نہیں پرکار ہیں بہکے ہوئے انسان، بگڑی ہوئی عقلوں کے بنائے ہوئے حیواں. شدت میں عقیدوں کی امنٹے ہوئے طوفاں، کہنے کو زبانیں تو ہیں سننے کو نہیں کاں. اندھی عصبیت پہ شقاوت کی ہیں مہریں، ذہنوں پہ ادھا دھن جہالت کی ہیں موریں. ایک گھر کے علاوہ ہے یہی ذہنیت عام، ایک قصہ پارینہ ابراہیم کا اسلام. اتنے ہی خدا جتنے قبائل کے ہیں اصنام، جس وضع کے بت ویسے ہی ترشے ہوئے اوہام. خالق کی حقیقت کو جو افسانہ بنایا، حد ہو گئی کعبے کو بھی بت خانہ بنایا. بت ساز یہ ہیں ابن خدا زاز ہیں کچھ اور، مدت سے ہے مذہب کی بناوٹ کا عجب دور. پشتوں سے ہے تقلید ابوجد کا یہی طور، کب پہلے ہوا اب جو کرے اس پہ کوئی غور. باطل ہے جو منشائے الہی تھا صحیفہ، نازل ہے بزرگوں کے عقائد کا صحیفہ. واہ. تو یہ جو ماحول تھا ان کو انہوں نے بیان کیا. اس کو کیا ہے کہ ہے دشمن اصلاح قبیلوں کی لڑائی، چھڑتی ہے تو ہوتی نہیں صلح و صفائی. وہ خون خرابہ وہ فضیت وہ ڈٹائی، وہ خبث حسد جس نے کہ اور آگ لگائی. ہر شدت تخریب کو توصیف بنائے، خود مست ہیں طوفان خرابات اٹھائے. تو اب یہ حالات میں آنا اور پھر کس طرح کام کیا، جی. وہ ایک آدھ بند ہیں سلسلے کے کہ اس نور صباحت نے بٹھایا ہے یہ سکہ، طفلی سے ہر بات کا ایک خاص طریقہ. سلجھا ہوا بچپن کی بھی فطرت کا تقاضا، نتھرے ہوئے پانی کا ابلتا ہوا چشمہ. آئینہ طینت کی بہاریں ہیں فضا میں، شفاف مزاجی کی پھواریں فضا میں. یعنی جو آپ کا کردار اور طریقہ تھا اس کو بتاتے ہیں کہ سرکار رسالت نے قدم اور بڑھایا، اللہ کا پیغام بالاعلان سنایا. رحمت کسے کہتے ہیں یہ خلقت کو دکھایا، کس لطف سے کس کس کو مسلمان بنایا. کیا کہنا ہے. ہر چند بہت لوگ فقط نام کے نکلے، جو اہل وفا تھے وہ بڑے کام کے نکلے. سبحان اللہ. ہر کام کے مطلوب مدارج کے ہیں اقسام، ہر کام کا ایک ڈھنگ ہے پھر اتنا اہم کام. مخصوص خیالات ہیں تحریک مگر عام، کوشش ہے کہ ذہنوں میں جمے طینت اسلام. ہے کتنے بڑے کفر سے پیکار محمد، اللہ رے جگرداری سرکار محمد. سبحان اللہ. ہے معرفت حق میں عقیدت کے مدارج، توحید کے میدان میں وحدت کے مدارج. یک رنگ یہ تصدیق رسالت کے مدارج، پابندی احکام شریعت کے مدارج. تکلیف حضر اور ہے تکلیف سفر اور ہے، تکلیف حضر اور ہے تکلیف سفر اور ہے. رہبر کی نظر اور مسافر کی نظر اور. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کے بعد اس کو جو تسلسل سے بتاتے ہیں کہ اس فکر کو لے کے پھر خون دے کر اور فکر کو زندہ رکھا گیا. جی. اور اسلام کی پرورش ہر طریقے سے ہوتی رہی کہ اسلام کو پالا ہی کیا خون محمد، گلشن کو سنبھالا ہی کیا خون محمد، کانٹوں کو نکالا ہی کیا خون محمد.
کیا کیا تھا جو ٹالا ہے، کیا خون محمد، کیا کیا تھا جو ٹالا ہی کیا خون محمد، اس خون پہ ضربوں کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اور یہ میں قرآن جہاں پر تھا وہیں ہے۔ کیا بات ہے۔ اس خون میں زندہ ہے شہادت ہی شہادت، اسلام کے زیبندہ صداقت ہی صداقت، انسان کی تابندہ شرافت ہی شرافت، معیاری و پائندہ شجاعت ہی شجاعت، معیار کا ٹھہراؤ ہے معیار کی جنبش، قبضے میں شرافت کے ہے تلوار کی جنبش، اسلام کشی ٹھن گئی جب اہل وغا میں، اس خون کو بہنا بھی پڑا کرب و بلا میں، کیا کہنا ہے۔ شامل ہوا یہ خون جو تسخیر فنا میں، ایک تازہ اضافہ ہوا اقدار بقا میں، سبحان اللہ۔ ایثار پکارا یہ ہے تنظیم قیام، اور اب دین کی تصویر کا ہے رنگ دوام، اور سبحان اللہ۔ جس خون کا مخزن تھا محمد کا نواسا، ہر طرح ہوا بارگاہ حق میں وہ ہدیہ، نظر دل مظلوم میں کچھ کم نہ تھا حصہ، اکبر کے جگر کا علی اصغر کے گلے کا، قاسم کی رگوں میں جو امانت تھی پدر کی، اس خون نے بھی اپنی مہم شوق سے سر کی، اسلام کی خاطر یہ ضروری تھا جو بے حد، ہر عمر کے اعزاز کا تھا خون محمد، ہر قطرہ خون ناز دل و کاشف مقصد، ہر حال میں تھا زیب دہے مورث امجد، جاری ہو رگوں میں کہ بہے راہ خدا میں، مشغول رہے صرف رضین بے قضا میں، وہ باپ کی آغوش، وہ بچے کی شہادت، وہ گردن معصوم کا نذرانہ نصرت، وہ ابن ید اللہ کی بخشی ہوئی رفت، چہرے پہ ملے خون میں یہ درد کی عظمت، مقصود جو اس کا ہے شرف آج بھی دیکھو، اس خون محمد کی یہ معراج بھی دیکھو۔ کیا کس خوبصورتی سے انہوں نے ہر چیز کو، اس کربلا کو کیا ہے بالکل، میں بالکل بیان کیا ہے، اور ان کا اپنا ہی الگ انداز تھا۔ الگ انداز ہے بالکل، یعنی بالکل۔ سب سے ہٹ کے۔ ہمیں جانا ہوگا اس وقت ایک وقفے پر، وقفے کے بعد ناظرین آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ بزم شاعری میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی معتبر شخصیت جو ہمارے درمیان یہاں موجود ہیں، اور ہمارے لیے بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ علامہ ضمیر اختر نقوی ہمارے یہاں موجود ہیں۔ آل رضا کی برسی پر ہم خصوصی پروگرام آج پیش کر رہے ہیں، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اسی سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ سلام آخر کی طرف چلیں گے۔ ہاں، یہ سلام آخر علی رضا صاحب کا سب سے پہلے ناصر جہاں صاحب نے پڑھا ریڈیو پاکستان سے شام غریبہ میں، اور جو مخصوص انداز علی رضا صاحب کا غزلوں میں ہے یا مرثیوں میں ہے یا رباعیات میں ہے کہ مشاہدہ جو ہے وہ شاعری کو بہت بلند کر دیتا ہے، اور مشاہدے کے بغیر انسان اپنی بات نہیں کہہ سکتا، اس میں وہ اثر نہیں آتا۔ اثر نہیں آتا۔ پھر یہ کہ جو لفظ چنے جاتے ہیں ان کا صحیح استعمال کہ تاکہ کلام میں ایک روح پیدا ہو جائے، تو یہ چیز علی رضا صاحب میں بہت خاص بات تھی کہ حساسیت تھی، اور وہ ایک طریقے سے تمثیل بنا دیتے تھے، اور ان کی نظر ایسے باریک پہلوؤں پر تھی کہ جو بہت ہی فطری ہیں۔ مثلاً یہ سلام آخر میں ایک شعر ایسا انہوں نے کہا ہے کہ جو ابھی آئے گا اس سلسلے میں، کہ سلام خاک نشینوں کو سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسہ تمہارے پیاروں کا۔ اب یہ جو وقت ہے وہ اس کو ظاہر ہے کہ